أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ. سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ الحمدللہ شروع کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے، آسان فرمائے. اللہ تعالی سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں ان مضامین سے اللہ تعالی ہمیں ہماری زندگی میں عمل کی اللہ تعالی توفیق نصیب فرمائے. یہ بڑی اہم صورت ہے. قرآن پاک کے اندر جتنی صورتیں ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہر صورت کو بسم اللہ سے شروع فرمایا، لیکن یہ صورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں جو ہے یعنی بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پر ایک مسئلہ یہ سمجھ لینا ہے کہ اگر ہم تلاوت کر رہے ہیں، سورہ انفال پڑھتے جا رہے ہیں، سورہ انفال ختم ہوئی، فوراً سورہ توبہ اگر شروع کریں تو بسم اللہ نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ نہیں ہے یہاں پر. یہ مسئلہ ہے، ذہن میں رکھ لیں کہ جب بھی ہم تلاوت کریں، اور تلاوت کہاں سے ہو رہی ہے؟ پچھلے پارے سے، پچھلے پیج سے ہو رہی ہے. اور ہم نے جو ہے سورہ انفال کا آخری پیج مکمل کیا، اب سورہ توبہ شروع کر رہے ہیں. تو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھتے ہیں. اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. لیکن اگر کوئی تلاوت شروع ہی کر رہے ہیں سورہ توبہ سے، جسے آج ہم نے تلاوت شروع کی سورہ توبہ سے، تو یہاں پر جو ہے اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے. تو یہاں بسم اللہ جو پڑھا جا رہا ہے وہ اس سورت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے احکام کی وجہ سے ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں میں فرق ہے. جب بھی قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ. تو ہم سورہ توبہ میں جو ہم نے بسم اللہ پڑھی ہے، اب یہاں پر بہت سی علماء کرام نے اس کی
وجوہات لکھے ہیں کہ یہاں پر بسم اللہ کیوں نہیں ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بسم اللہ نہیں پڑھی ہے۔ سب سے بڑی وجہ تو یہ دیکھیے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت فرمائے وہ چیز آج تک محفوظ ہے۔ آپ نے یہاں بسم اللہ نہیں پڑھی تو ہم بھی نہیں پڑھیں گے بسم اللہ، اور اسی لیے یہاں پہ بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب قرآن پاک کو تدوین فرمایا، جمع فرمایا، خاص طور پر ان کا جو بہت بڑا کارنامہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سے جو کام لیا، تو اس موقع پر انہوں نے سورہ انفال اور سورہ توبہ کے درمیان انہوں نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ نہیں پڑھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ سورہ توبہ اور سورہ انفال دونوں اصل میں ایک ہی صورت ہے، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی صورت ہیں، اور دونوں کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، تو لہذا جو ہے یہاں پر سورہ توبہ کے شروع میں جو ہے بسم اللہ نہیں ہے۔ اچھا، بعض حکمتیں یہ بھی لکھے ہیں کہ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اپنے غضب کا، اپنے غصے کا، اپنے جلال کا اظہار فرمایا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ آیت رحمت ہے، یعنی جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مکروہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا یہ مکروہ ہے، پسند نہیں ہے، کیونکہ ذبح کر رہے ہیں آپ، ذبح اور الرحمن الرحیم یہ دونوں میں مناسبت نہیں، اسی لیے بسم اللہ اللہ اکبر، جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو اس موقع پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو ہے اس مناسبت سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں خاص طور پر سورہ توبہ کے جو مضامین ہیں، اپنی ناراضگی کا، اپنے غضب کا، اپنے غصے کا اظہار فرمایا، تو اسی لیے آیت رحمت، آیت امن وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا۔ جی، یہ ساری وجوہات یہاں پر مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی وجہ میں نے جو شروع میں بیان کی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو اس کی ترتیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہتے تھے اس آیت کو یہاں پر، اس آیت کو یہاں پر، اس سورت کو اس طرح لکھو۔ جب یہ سورہ توبہ نازل ہوئی، سورہ توبہ جو ہے یہ بہت عجیب سورت ہے قرآن پاک کے اندر، اس کا پہلا رکوع جو ہے ایک الگ خاص مضمون ہے، اور اس کے بعد جو ہے جیسے سورہ انفال میں غزوہ بدر کا قصہ ہے، سورہ توبہ میں غزوہ حنین کا واقعہ، غزوہ تبوک کا واقعہ، اور سب سے بڑی بات جو ہے نا منافقین کے نفاق کو کھول دیا گیا اس میں۔ اور سورہ توبہ ہم دیکھیں تقریباً ایک پارے کی صورت ہے، ایک پارے کی صورت ہے، اس سے بڑا حصہ سورہ توبہ کا اللہ تعالیٰ نے اتارا، وہ اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دیا، یعنی آیتیں ہی منسوخ کر دی، بھلا دی، ما ننسخ من آیت، سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا 2/3 حصہ اور بھی سورہ توبہ تھا، اس میں منافقین کے نفاق کو، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے غضب، اللہ تعالیٰ نے ان پر ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے جیسے اللہ تعالیٰ احکامات کو منسوخ کرتے ہیں، آیتوں کو منسوخ کرتے ہیں، قرآن پاک میں سورہ توبہ کا ایک بہت بڑا حصہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کر دیا؟ منسوخ کر دیا۔ تو ایک ہمارے بہت بڑے بزرگوں میں حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عجیب بات فرماتے ہیں، یہ سورہ توبہ اصل میں یہ پرانوں کی صورت ہے، اس میں جو ہے جب آدمی دین پر چلتے چلتے آدمی دین میں پرانا ہو جاتا ہے، دین کا کام کرتے کرتے پرانا ہو جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے نا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، ان بیماریوں سے آدمی کیسے بچے، اپنی حفاظت کیسے کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر خاص مضامین اللہ نے ذکر فرمائے۔ تو آخر میں انشاءاللہ یہ مضامین اللہ تعالیٰ ذکر فرمائیں گے۔ شروع میں جو آیتیں ہیں، جیسے میں 3-4 باتیں عرض کروں گا، ایک تو پہلا حصہ ہے جو آج ہم پڑھیں گے، دوسرا حصہ ہے مسجد حرام کی عظمت، مسجد بیت اللہ کی عظمت، پھر اس کے بعد غزوہ حنین، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک، پھر اس کے بعد غزوہ تبوک کا جب ذکر آ گیا تو اس میں جو ہے منافقین
جو انہوں نے جو حرکتیں کی اور اس کی وجہ سے ان کا نفاق کیسے اللہ تعالیٰ نے کھولا، اور ان کی کیا کیا ان کی خصلتیں تھیں، ان کی عادتیں تھیں، اس کو بیان فرمایا تاکہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور کچھ اچھے نیک صحابہ مسلمان ان منافقین کے باتوں میں آ گئے تھے، پھر انہوں نے ایسی توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ توبہ رکھ دیا۔ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، 3 صحابہ کرام جو تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے، اور انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ایسا پیش کیا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو وہ اس واقعے کی وجہ سے اس پوری سورت کا نام سورہ توبہ ہے، توبہ۔ تو یہ سارے مضامین الحمدللہ اس سورت کے اندر ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان مضامین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ شروع کی جو آیتیں ہیں، ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے ایک خلاصہ ذہن میں رکھیں، پھر اس کے بعد یہ آیتوں کا ترجمہ بڑا آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ وہ آیتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ کیونکہ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے نا تو ایسا ترجمہ لگے گا کہ بس مشرکین کو مارو، جہاں ملے مارو، کیسے۔ تو اصل میں جو ہے نا، یہ واقعہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس پس منظر کی وجہ سے یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو اس وقت یہ آیتیں اتر رہی تھی، 4 قسم کے مشرکین تھے، 4 قسم کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لائے۔ آپ اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، حدیبیہ کے موقع پر آپ نے وہاں پہ پڑاؤ ڈالا، مکے والوں نے کہا آپ عمرہ نہیں کر سکتے، تو صحابہ کو بہت بھاری لگی یہ بات۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم معاہدہ کریں گے۔ اور وہ جو معاہدہ ہوا حدیبیہ میں، جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، ظاہری اعتبار سے بہت دب کر ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ مسلمان صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دب کر صلح کر رہے ہیں۔ جیسے جان کی قربانی آسان، مال کی قربانی آسان، لیکن جذبات کی قربانی یہ بہت مشکل ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے اپنے جذبات کو قربان کرے، کہ کسی کی بات کو مانے اور واپس لے لے، واپس چلے جائیں، یہ بہت مشکل۔ تو وہاں پر اس میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مشرکین مکہ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوا۔ 10 سال تک ایک معاہدہ ہوا۔ کتنے سال؟ 10 سال تک، اور بہت لمبا ہے معاہدہ ہو۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیے کہ معاہدہ کیا ہے، کہ بھئی کہ اب ہم جو ہے آپس میں مل کر رہیں گے، ایک دوسرے کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور اس معاہدے میں یہ تھا کہ اگر ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے تو ہمیں دے دینا ہے، اور کوئی آدمی اگر آپ کا یعنی مسلمان اگر مکے والوں کے پاس چلے جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے، یعنی ایسا معاہدہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانتے گئے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس کے بعد جب واپس ہو رہے تھے، قربانی کر کے، بال صاف کر کے، عمرہ تو نہیں کیے وہاں سے، تو اللہ تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، نبی جی آپ کو فتح عظیم مبارک ہو۔ تو صحابہ نے پوچھا یہی فتح ہے کیا؟ عمرہ کرنے کے لیے نکلے تھے، بغیر عمرے کے جا رہے ہیں، ایک ایسی ظاہری طور پر شکست نظر آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تمہیں پتہ چلے گا کہ فتح کسے کہتے ہیں۔ وہ فتح یہ تھی کہ جب آپس میں معاہدہ ہوا، مکے والے مدینہ آنے لگے، اور مدینہ آتے گئے جاتے گئے، مسلمانوں کی زندگیوں کو انہوں نے دیکھا، اور ان کے گھروں کے ماحول کو دیکھا، ان کے آپس کی محبتوں کو دیکھا، مدینے کے معاشرے کو دیکھا، تو اس کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں اسلام میں داخل ہوتے گئے۔ یہ اصل فتح ہے۔ فتح جو ہے نا، مال کا ملنا، حکومت کا ملنا، طاقت کا ملنا، یہ اسلام میں فتح نہیں ہے۔ اصل فتح یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا پھر جانا، لوگوں کے قلوب کا دین کی طرف مائل ہونا، یہ اصل فتح ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ فتح اصل میں یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا تکبیر پڑھتے پڑھتے جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے لگے۔ تو یہ جو ہے نا 10 سال تک اگریمنٹ ہوا، اور وہاں اس وقت اعلان ہوا، دیکھو بھی جتنے قبائل ہیں مشرکین، ان کو آپشن ہے، اگر تم چاہو تو مسلمان کے ساتھ رہو، تم چاہو تو جو ہے مکے والوں کے ساتھ رہو۔ اس وقت قبیلے والے ہاتھ اٹھا دیے کہ بھئی ہم مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے، بعض قبیلوں نے کہا ہم جو ہے مشرکین کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے،
یعنی مطلب یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ، اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو تم ان کا ساتھ دو گے. اگر مسلمانوں کے ساتھ جو قبیلے ہیں، مثال کے طور پر ایک قبیلہ ہے قبیلہ بنو خزاعہ، وہ مسلمانوں کے ساتھ تھا، مشرکین تھا، لیکن اگر کوئی قبیلہ خزاعہ پر حملہ کرے مسلمان اس کا مقابلہ کریں گے. اس طرح جو ہے نا ایگریمنٹ ہوا، چلتے رہے. تقریباً 16 17 18 مہینے گزرے تھے، ان لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا. معاہدہ توڑا، اصل میں یہ چیز ہے، معاہدہ توڑا. اب معاہدہ جب توڑے نا تو وہاں پر مشرکین کی 4 قسمیں ہیں. ایک وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا، انہوں نے معاہدہ توڑا تھا. ایک وہ لوگ تھے جن سے معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ باقی رکھے تھے. کچھ قبیلے مشرکین کے غیر مسلموں کے ایسے تھے، ان کے ساتھ نہ معاہدہ ہوا نہ کچھ ایسے تھے جن سے معاہدہ ہوا ان لمیٹڈ ٹائم، بغیر کسی مدت کے. ہاں، اب یہ چاروں کے احکامات اللہ بیان کر رہے ہیں، اور اس ظاہری طور پر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ اس میں جو ہے قتال کا، مارنے کا، پکڑنے کا حکم ہے، لیکن اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ایمان اور اسلام کی جو ہے نا خوبیاں اس میں پتہ چلتی ہیں کہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، بقیہ دوسرے ہیں ان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. تو جب انہوں نے معاہدہ توڑا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 سال تک کا اگریمنٹ تھا، اور یہ لوگ معاہدہ توڑے، اور ایسا توڑے کہ قریش کے ساتھ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ بنو بکر، ان سے کہا دیکھو ایک کام کرو، تم جو ہے قبیلہ بنو خزاعہ پر اٹیک کرو، ہم تمہیں ہتھیار دیں گے، ہم تمہارا سپورٹ کریں گے. تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے معاہدہ توڑا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں چلے گا، صحابہ کو وحی کے ذریعے سب پتہ چل گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب معاہدہ ٹوٹ چکا ہے، اب جو ہے نا دوبارہ ان سے معاہدہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ عہد، وعدہ، معاہدہ بہت بڑی چیز، ایگریمنٹ جو ہوتا ہے بہت بڑی چیز ہے، اس کا لحاظ ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ معاہدہ توڑ دیتا ہے. تو اب جو ہے نا ابو سفیان جو ہے نا بہت کوشش کی انہوں نے کہ دوبارہ معاہدہ کریں. ابھی اس وقت ایمان نہیں لائے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ہم نہیں کریں گے دوبارہ معاہدہ. کیونکہ مومن جو ہوتا نا 2 مرتبہ ایک سوراخ سے دھوکہ نہیں کھاتا. حدیث میں آتا ہے مومن جو ہے نا 2 مرتبہ ایک سوراخ سے دھوکہ نہیں کھاتا. ایک آدمی سے دھوکہ کھا لیا، دوبارہ پھر اس پہ ٹرسٹ کر کے ایک معاملہ کرے؟ نہیں، احتیاط کرنا ہے، اعتماد نہیں کرنا ہے. بس آدمی کیا کرے؟ احتیاط کرے. نہیں بھی، جزاک اللہ خیر. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. اب اچھا، اب یہاں پر جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب ایک تیاری کر رہے ہیں. کیا تیاری کر رہے ہیں؟ مکے پر اب جو ہے نا کیا کرنا ہے؟ مکے پر اب حملہ کرنا ہے، مکے پر جانا ہے. تو 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر، رمضان کا مہینہ تھا، آپ لے کر صحابہ کو چلے. پتہ بھی نہیں تھا مشرکین مکہ کو، لیکن جیسے ہی قریب آئے تو مشرکین کے دلوں میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 10,000 صحابہ کو لے کر آ رہے ہیں، اب ہمارا کیا بنے گا. لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 گروپ، جماعتیں بنا دیے تھے. ایک صحابی کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج جو ہے نا لڑائی کا دن ہے. آج ہم ملحمہ کہتے ہیں، گھس کر ماریں گے، پرخچے اڑا دیں گے، چھیتڑے اڑا دیں گے، لحم سے نا ہم جو ہے ان کے پرخچے اڑا دیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے. ہاں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے تواضع کے ساتھ، بندگی کے ساتھ، عبدیت کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بڑے بڑے قبیلے اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. پھر آپ نے جو ہے اس موقع پر کچھ مشرکین سے فرمایا اگر وہ ملے تو ان کو پکڑ کے لاؤ. پھر آپ نے فرمایا فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف، فلاں کو بھی معاف. اس موقع پر یہ آیتیں اتر رہی تھیں اور اس موقع پر یہ اعلان ہو رہا تھا. تو یہ آیتیں دیکھیں، اس واقعے کو ذہن میں رکھ کر یہ جو ہے نا کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اگریمنٹ کیا تھا اور اس اگریمنٹ کو توڑا تھا. براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین. براءت کہتے ہیں بیزاری. بیزاری کا مطلب ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک اعلان ہے براءت کا، بیزاری کا، لا تعلق، کوئی تعلق نہیں ہے.
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے برات کا اعلان ہے ان لوگوں کی طرف جن لوگوں نے مشرکین میں سے عہد کیا تھا۔ مشرکین میں سے کا مطلب بہت سے دوسرے مشرکین تھے جو عہد کو نبھا رہے تھے، جو عہد کو باقی رکھے تھے۔ ہاں، لیکن ایک گروپ کے بارے میں اب ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ فصیحوا فی الارض 4 اشہر، 4 مہینے کی انہیں مہلت دو۔ کتنے مہینے کی؟ 4 مہینے کی۔ 4 مہینے میں 2 کام، یا تو اسلام قبول کرو یا تو تم جو ہے نا یہ چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ دیکھو مہلت دے رہے، سب سے بڑی چیز۔ معاہدہ توڑے، چاہتے تو پکڑ سکتے، مار سکتے تھے، لیکن جو ہے نا مہلت۔ فصیحوا فی الارض 4 اشہر واعلموا، مشرکین کہنے لگے 4 مہینے کیا ہے، ہم ان سے مقابلہ کریں گے، ہم ان کو ماریں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جان لو اچھی طرح انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، کیونکہ ان لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ مخزی، کون کافر؟ جنہوں نے معاہدہ توڑا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ اعلان ہے۔ اذان اصل میں اعلان کو کہتے ہیں، لیکن آج کل اس کا اصطلاحی معنی اذان کا ہے، لیکن اصل اس کا معنی ہے اعلان۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک اعلان ہے لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج تھا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سال حج کو گئے تھے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع فرمائے اس سے پہلے سال حج میں گئے تھے۔ اور حج اکبر سے مراد کیا ہے؟ حج اصغر حج اکبر ہے۔ حج اصغر عمرہ کو کہتے ہیں اور حج اکبر حج کو کہتے ہیں۔ ہمارے اندر جو کانسیپٹ ہے جمعہ کو اگر عرفہ آ جائے تو وہ حج اکبر ہے، یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ہر حج حج اکبر ہے۔ ہاں، اگر کوئی عرفے کا دن جمعہ کو آ جائے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حج مبارک تھا وہ بھی جو ہے نا 9ویں جو عرفے کا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، تو اسی مناسبت سے ہمیں بھی جمعہ کا حج مل گیا، لیکن ہر حج حج اکبر ہے۔ تو اس حج اکبر میں ایک اعلان کروایا گیا لوگوں کی طرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری ہیں، یعنی عہد کر کے عہد توڑا، اگریمنٹ توڑا ہے۔ اور پھر دیکھیے اخلاق دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیں، فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، توبہ کر لیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی دیکھیے نا، یہ ہے اصل، ہم یہ چیز چھپانا نہیں ہے، یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اتنا بڑا اگریمنٹ تم نے توڑا، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر توبہ کر لو بہت اچھی چیز ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ، اور اگر تم نے توبہ نہیں کیا تو یاد رکھنا تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی، دنیا میں ہم زبردست عذاب چکائیں گے۔ جیسا میں نے عرض کیا، ایک طبقہ مشرکین کا، غیر مسلموں کا ایسا تھا، کافروں کا، جنہوں نے عہد کو باقی رکھا تھا۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں، دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے جو عاہدتم من المشرکین، مشرکین نے تم سے عہد کیا ہے، ثم لم ينقصوکم شیئا، اس عہد میں، اگریمنٹ میں کوئی کمی نہیں کی، ولم یظاہروا علیکم احدا، اور تمہارے مقابلے میں کسی کا ساتھ بھی انہوں نے نہیں دیا، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، جو اگریمنٹ کی ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، اس کو مکمل کیجیے۔ ایسا نہیں کہ ان کو لے کے ان کو بھی تو آپ ایسا نہیں ان پر بھی حملہ شروع کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، یہاں تقوی کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ عہد کا لحاظ رکھنا، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ایک آدمی میں جب تقوی ہوتا ہے وہ اگریمنٹ کا لحاظ رکھتا ہے۔ تمہارا ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا وہ ٹوٹا، تم ان کے ساتھ مقابلہ کرو، تمہارا ان کے ساتھ ابھی بھی اگریمنٹ باقی ہے اور وہ لحاظ رکھ رہے ہیں، ذرا بھی کمی نہیں کی انہوں نے، تو لہٰذا تم ان کے ساتھ اس اگریمنٹ کو باقی رکھو۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب یہ 4 مہینے مکمل ہو جائیں، اشہر الحرم
ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے بڑے اشہر حرم. اس میں جو ہے نا نہ تلوار اٹھانے کی اجازت تھی، نہ حرم میں کسی کو مارنے کی اجازت تھی. جیسے ہی یہ مہینہ حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. دیکھیے عجیب ہے، جس وقت انہوں نے معاہدہ توڑا اور یہ آیتیں اتری وہ محرم کا مہینہ تھا، تو ہے نا کہ انتظار کرو، ایسا نہیں کہ فوراً یہ مہینہ گزر جائے اور ان کو مدت دے دو تاکہ وہ توبہ کر لیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر توبہ نہیں کریں تو اب ان معاہدہ توڑنے والوں کو جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرو. حیث وجدتموہم، جہاں بھی وہ پائیں، وخذوہم واحصروہم واقعدوا لہم کل مرصد، انہیں پکڑو، انہیں گھیرو اور بیٹھ کر ان کی گھات لگاؤ. یعنی جیسے شکاری جیسے بیٹھ کے انتظار کرتا ہے کب آئے گا شکار، اس پر میں تیر پھینکوں، اس طرح بیٹھ کر دیکھ کر دشمنوں کو چن کر تم کیا کرو، اس لیے کہ انہوں نے عہد توڑا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا حدیبیہ کے موقع پر کتنا یعنی مطلب اللہ کا حکم مان کر آپ نے کتنے اخلاق کے ساتھ، کتنی تواضع کے ساتھ آپ نے اگریمنٹ کیا تھا. یعنی چاہتے تو آپ مقابلہ کرتے، لیکن اللہ کا حکم ہے تو یہ اگریمنٹ توڑنا یہ بڑی خطرناک چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، ایسے لوگوں کو کبھی معاف نہیں. پھر آگے فرمایا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر وہ توبہ کر لیں یعنی ایمان لے کر آئیں اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ان کو دین پر چلنے دو، معاف کر دو. کیوں یہ حکم دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے. دین کا مزاج سمجھ رہے ہیں؟ دین کا مزاج یہ ہے کہ ہر آدمی ہدایت پر آ جائے. دین کا مزاج مارنا نہیں ہے، دین کا مزاج قتل نہیں ہے، دین کا مزاج بدلہ نہیں ہے. دین کا مزاج جو ہے نا بس معاف کرو، آ جائے دین پر، ہدایت پر آ جائے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کتنی بڑی دروازے کھول رہے ہیں. اگر یہ توبہ کر لیں، اور توبہ کی علامت کیا ہے؟ نماز اسلام کی علامت ہے، زکوٰۃ اسلام کی علامت ہے. اگر یہ نماز کا، زکوٰۃ کا عمل شروع کر دیں، ان کو دین پر آنے دو. ہاں ہم ان کی کہتے ہیں نا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ کسی کو سزا دے، کسی کو پکڑے. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اللہ نہیں چاہتا کہ کوئی کفر پر، اللہ کسی کے کفر پہ خوش نہیں ہوتا. ہاں اس میں دیکھیں پھر آگے فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، سبحان اللہ. یہ آیت غور کریں، سمجھیں اس میں کتنی بہترین اس میں بات ہے، خاص طور پہ آج کے ماحول میں. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکین میں سے کوئی ایک آدمی، نان مسلم، غیر مسلم میں سے کوئی ایک آدمی، استجارک، آ کر وہ کہے مجھے پناہ دیجیے. پناہ دیجیے کا مطلب کیا معلوم؟ اس پر قتل واجب ہو چکا ہے، اس پر کیا ہے؟ مقابلہ واجب ہو چکا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے ٹائم چاہیے، مجھے ٹائم چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہم تمہیں ماریں گے، ایسا نہیں. فَأَجِرْهُ، آپ انہیں ٹائم دیں، آپ انہیں وقت دیں. حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے. کلام اللہ سے مراد دین ہے، دین سمجھنا چاہتا ہے. ایک آدمی ہے جس نے معاہدہ توڑ دیا، سوچیں آپ، ایک آدمی ہے جس نے معاہدہ توڑا، اللہ کا حکم ہے کہ اس سے مقابلہ کرو، اس کو قتال کرو، لیکن وہ اچانک کہہ رہا ہے کہ میں اسلام بھی قبول نہیں کرنا چاہ رہا ابھی، لیکن سمجھنا چاہ رہا ہوں، مجھے سمجھنا ہے اسلام، مجھے اسلام سمجھنا ہے، کیونکہ اسلام دل کا تعلق ہے، ایسا نہیں ہے. ہاں وہ آ کے پناہ مانگ رہا ہے، مجھے وقت دیں تاکہ میں جو ہے اسلام سمجھوں، اللہ کا دین سمجھوں. ثم ابلغہ مأمنہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس غیر مسلم کو، اس مشرک کو تم اس کو امن کی جگہ بٹھاؤ، یعنی اس کو امن دو تاکہ وہ اسلام سمجھے، دین سمجھے، اللہ کا کلام سمجھے. فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اس لیے کہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو ابھی دین کو نہیں جانتے، دین کو جان لیں گے پھر یہ اسلام قبول کر لیں گے. پورے ان آیتوں میں یہ وہ آیتیں ہیں جس کو مستشرقین، یعنی آج کل کے جو لوگ ہیں، اس کو اٹھا کر جو ہے اسلام کو بدنام کرتے ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں سورہ توبہ کی
بہت سے قرآن پاک کی آیات ہیں، اس میں یہ بھی آیتیں ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کیا کہہ رہا ہے، مشرکین کو مارو، جہاں ملے مارو، پکڑو اور ان کو گھات لگا کے بیٹھو۔ لیکن ہم ان آیتوں کا پس منظر دیکھیں اور اس کے بعد وہ توبہ کے لیے آ جائیں، سمجھنا چاہیں، اگر نہیں ماننا چاہ رہے 4 مہینے ٹائم میں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا، کیا فرمایا؟ یہ حرم ہے، یہ جزیرۃ العرب ہے، یہاں سے یہاں پر کوئی مشرک اب نہ رہے، یہاں پر اب کوئی مشرک۔ اب افسوس ہے ہماری شامت اعمال ہے کہ اب وہاں ساری نحوستیں اب آ رہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، جزیرۃ العرب سے یہود اور نصارہ کو نکال دو، اور خلفائے راشدین نے اس کو عملی طور پر کیا۔ اور حرم سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آگے آیت آئے گی، انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، مکہ فتح ہو چکا ہے، ایک علاقہ ہے جو اسلام کا مرکز ہے، اب یہاں کوئی مشرک جس کے عقیدے میں ناپاکی ہے وہ اب اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام کی اور حرم کی عظمت کو باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر فرمایا کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، کیسے معاہدہ دوبارہ کرو گے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کو توڑے؟ کیسے، کیا ہوگا؟ الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم، اگر وہ لوگ عہد پر باقی رہے تم بھی عہد پہ باقی رہو، انہوں نے عہد توڑا تم بھی بس ختم کر دو، اب دوبارہ نہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا، نہیں، مومن 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا، مومن ایک سوراخ سے 2 مرتبہ ڈستا نہیں جاتا۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لهم ان اللہ یحب المتقین کیف وان یظہروا لا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، ان لوگوں کے ساتھ کیسے تم معاہدہ رکھو گے جن کو اپنی رشتہ داری کا بھی خیال نہیں، کیونکہ یہ سب رشتہ دار تھے نا، مکے والے جو مسلمان صاحب یہ سب رشتہ دار تھے، کسی کا والد مسلمان، کسی کا بھائی مسلمان، کسی کے چچا، کسی کا کوئی مسلمان، ان کو رشتہ دار، انہوں نے عہد توڑنے، انہیں عہد بہت بڑی چیز ہے، عہد توڑنے میں رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا اور عہد کا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ کم سے کم سوچتے کہ بھئی یہ باپ مسلمان ہے بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے باپ، چلو بھئی میرا معاملہ، میرا معاہدہ میرے باپ کے ساتھ، میرے چچا کے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ، انہوں نے رشتے کا بھی خیال نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کیسے ہی نہیں، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ انہوں نے عہد توڑ دیا، اگریمنٹ توڑ دیا۔ یرضونکم بافواہہم وتأبی قلوبہم، ہاں وہ زبان سے ایسی ہی باتیں کہہ رہے ہیں تمہیں خوش کرنے کے لیے، لیکن وتأبی قلوبہم، ان کے دل تم سے بہت دور ہیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ دلوں کی گواہی دے رہے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں کے اکثر حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اشتروا، اب ان کی جو ہے نا حرکتیں، ان کی برائیاں، ان کی جو نافرمانیاں اللہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کیا اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو دنیا کے بدلے میں خرید لیا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے روکتے تھے یہ لوگ۔ انہم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، کیسی حد سے تجاوز کر رہے، نہ اپنے رشتوں کا خیال ہے، نہ اپنے عہد کا خیال ہے، نہ اگریمنٹ کا خیال ہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے، رشتہ تو سوچتے، اگریمنٹ بھی سوچتے، انہوں نے اگریمنٹ توڑ دیا، انہوں نے عہد، یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے، ہم بھی اگریمنٹ کرتے ہیں، ہم بھی عہد کرتے ہیں، اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اسلام میں اس کی کتنی ویلیو ہے، ہاں سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے آگے فرمایا فَإِن تَابُوا، اگر یہ لوگ جنہوں نے اگریمنٹ توڑا ہے توبہ کر لیں، دوبارہ پھر وہی بات، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، نماز قائم کر لیں اور زکوٰۃ ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اب تمہارے بھائی ہیں وہ، سبحان اللہ، دیکھو یہ چیز، اب تمہارے بھائی ہیں، بھول جاؤ پچھلا جو کچھ انہوں نے کیا اس کو بھولا دو۔ ہاں یعنی ایسا نہیں ہے، اصل مسئلہ کیا معلوم، تمہاری جو تلوار، تمہارا جو مقابلہ، نہ ملک کے لیے، نہ زمین کے لیے،
نہ اپنے غصے کے لیے، نہ کسی چیز کے لیے نہیں، اللہ کے حکم کے لیے۔ اگر وہ اللہ کا حکم تسلیم کر لے، توبہ کر لے، اب رک جاؤ نہیں، تمہارے بھائی ہیں وہ۔ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، انہوں نے قسمیں توڑی ہیں، یہاں سے اللہ انہوں نے قسمیں توڑی ہیں۔ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین پر انہوں نے طنز کیا ہے۔ طعن فی الدین کہتے ہیں کسی کے دین پر جو ہے نا طنز کرنا، یہ مشرکین کی خصلت ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کوئی آدمی دین پر چلتا ہے تو اس کو طنز کرنا، اس کو جو ہے کرٹیسائز کرنا، طعن فی الدین۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ان سے مقابلہ کرو، ان کے بڑے بڑے جو چودھری ہیں، سردار ہیں، ان سے مقابلہ کرو۔ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ، ان سے کوئی معاہدہ نہیں ہے تاکہ وہ بچ جائیں۔ أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، ان لوگوں سے کیوں مقابلہ نہیں کرو گے تم؟ جانتے ہو ان کے جرائم اور ان کے جرم کیا کیا ہیں؟ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، یاد کرو اس وقت کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا تھا، مکے سے نکالا تھا، پورا ہجرت کا واقعہ ذہن میں لا۔ ہمو بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، قتل تک آ گئے تھے نا، بیٹھ کے مشورہ کر رہے ہیں دار ارقم میں، کیا کریں؟ نہیں قتل کر دیں گے، نہیں ان کو جو ہے بھگا دیں گے، نہیں ان کو یعنی بیٹھ کے ذرا یاد کرو اللہ، انہیں آدمی سوچتا نا یہ حکم اتنا بڑا کیوں؟ ایک تو انہوں نے اگریمنٹ ختم کیا، وَهَمُّوا، ان کا تو پورا ارادہ ہو چکا تھا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال۔ آپ نے مکے کو دیکھ کر یہی کہا، کیا کہا آپ نے؟ ہجرت کے موقع پر آپ مکے کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں اگر یہ لوگ مجھے نہیں ستاتے تو میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے آپ مکہ سے نکلتے ہوئے، کبھی آپ نہیں چھوڑتے آپ مکہ۔ وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے سب سے پہلے مقابلہ کیا، انہوں نے سب سے پہلے اقدام کیا۔ اقدام کون کیا؟ آگے انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ سے کہہ رہے ہیں اتخشونہم، ڈرتے ہو تم ان سے؟ تم ان لوگوں سے ڈرتے ہو، مشرکین سے، غیر مسلم ڈرتے ہو؟ نہیں۔ فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مومنین، ڈرنے کے لائق تو اللہ کی ذات ہے، بس اللہ ناراض نہ ہو اس کو ہی فکر کرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے مقابلہ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے انہیں سزا دینا چاہتا ہے۔ ویخزیہم، اور اللہ انہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تمہاری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچانا چاہتا ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کے اندر جو بھڑاس ہے اس کو اللہ نکالنا چاہتے ہیں۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اور جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، دیا اللہ تعالی۔ حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت ابو سفیان، یہ سب جو ہے نا انہوں سب معاہدہ توڑنے والوں میں تھے، لیکن وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہ سب دیکھو نا، سب ہدایت پر آ رہے ہیں، سب ہدایت پر۔ حضرت عکرمہ، یہ سب کون لوگ ہیں؟ یہ معاہدہ توڑنے والوں میں سے تھے، لیکن اللہ نے ان کو ہدایت دی، رضی اللہ عنہم بن گئے۔ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، حضرت حبار ابن اسود رضی اللہ عنہم اجمعین، بڑے بڑے صحابہ کا مقام ہے۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ، اللہ ان کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دی۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ تو آیتیں تھیں جو تقریباً 14 آیتیں 15 آیتیں، یہ ایک مضمون سے متعلق تھیں، تو میں نے اس کو جو ہے خلاصہ عرض کر کے اس کا جو ہے نا میں نے مختصر سا ترجمہ کر دیا۔ اس میں ایک مضمون پہلا جو گزرا ہے وہ یہ ہے، میں دوبارہ عرض کروں کہ یہ جو آیتیں ہیں اس میں جو ہے ایک خاص پس منظر سے متعلق ہیں، جو حدیبیہ کے موقع پر جو مشرکین کی ایک جماعت نے عہد توڑا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ مقابلے کا حکم دیا، اور اس میں دوسرا حکم یہ دیا کہ اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو تمہارے بھائی ہیں، اور ان کو موقع دیا، مہلت دیا 4 مہینے کی، 4 مہینے ہیں تمہارے پاس، اگر تم ایمان لانا چاہو لا لو، نہیں تو تم یہاں سے نکل جاؤ۔ 4 مہینے ہونے کے بعد بھی اگر کوئی مشرک آ کر یہ کہے کہ مجھے اسلام سمجھنا ہے، دین سمجھنا ہے،
تب بھی آپ اس کو موقع دے دیں، یہ مت کہیں کہ 4 مہینے ہو چکے ہیں اب میں مار دوں گا، اب میں قتل نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کا مزاج مقابلہ قتل نہیں ہے، دین کا مزاج ہدایت ہے، کس طرح لوگوں کو ہدایت ملے یہ اصل چیز ہے۔ اور یہی وجہ دیکھیں سبحان اللہ کہ اللہ تبارک و تعالی کیسے کیسے لوگوں کو اکباب، یعنی کہتے ہیں نا مکے کے جگر گوشہ، یہ حضرت ابو سفیان، حضرت ہندہ، حضرت وحشی، یہ سب مکے کے بڑے بڑے لیڈر تھے، یہ کیسے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، یہی اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے علم میں پہلے سے ہی تھا یہ سب لوگ ہدایت پر آنے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ تو یہ پہلا مضمون ہے جو سورہ توبہ کا یہاں تک گزرا ہے۔ پھر آگے جو ہے مسجد حرام کی فضیلت اور اس کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔